اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن مقصد امام حسین علیہ السلام گروپ کے تمام ممبران مومنین علماء کرام کو السلام علیکم۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطوط، خطبات اور حکمت کا مجموعہ نہج البلاغہ۔ آج نہج البلاغہ کا دوسرا درس آپ ازہر کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 3 میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ البخل عار، فرماتے ہیں کہ بخل ننگ و عار ہے، اور والجبن منکسن، فرماتے ہیں خوف عیب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غربت کیا ہے، چالاک زبان کو اپنے دلیل سے ہی روک دیتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں غریب اپنے شہر میں اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ اس حکمت میں امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہمیں بیان کرتے ہیں کہ انسان جو بخیل ہوتا ہے، یعنی جو کنجوس ہوتا ہے، جو جائز خرچ نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کنجوس انسان کو خوف ہوتا ہے کہ چیزوں کے خرید و فروخت میں، یعنی وہ سوچتا ہے کہ میں یہ چیز خریدوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، یا بعض اوقات وہ کچھ خریدتا ہی نہیں ہے اپنی ضروریات کی چیزیں، کیونکہ اسلام نے ایک ہوتا ہے فضول خرچ، اس فضول خرچ سے روکا گیا ہے۔ دوسرا یہ بخل کنجوسی سے روکا گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے کفایت شعاری کرے، یعنی میانہ روی سے کام چلائے، متوسطہ طور پر، نہ انسان جو ہے کنجوسی کرے، نہ انسان جو ہے کیا ہے بخل یعنی سخاوت کرے اپنے آپ کو، یعنی زیادہ پیسے خرچ کرے۔ اچھا، تو بخل کا نقصان کیا ہے؟ اس کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی۔ جو ہوتا ہے انسان بخیل ہوتا ہے، اس کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی، یعنی کنجوس ہوتا ہے۔ کنجوس معاشرے میں دیکھتا بھی ہے، نیاز مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، لیکن مگر اسے دیتا نہیں ہے، یعنی وہ اس سوچ میں ہوتا ہے کہ میں اگر اسے دے دوں گا تو وہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخل انسان کی آبرو کو برباد کر دیتا ہے، یعنی بخیل شخص کی عزت جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کنجوس کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو دینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میں کسی کو نہ دوں۔ اس کے مقابلے میں سخی ہے۔ اچھا، یعنی سخاوت وہ عمل ہے کہ انسان جو ہے کسی کو عطا کرے، جو ہے کسی ضرورت مند شخص کو ہے عطا کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں والجبن منکسن، فرماتے ہیں خوف نقصان کا بنیاد ہے۔ خوف زدہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی اسنا میں ہوتا ہے کہ شاید کچھ ہو نہ جائے، جان کے نقصان کی وجہ سے خوف، مال کے نقصان کی وجہ سے خوف، یعنی اسے وہ کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خوف زدہ انسان جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی اسے نقصان کا خوف ہوتا ہے، چاہے وہ جان کا نقصان، چاہے وہ مال کا نقصان، یعنی حتیٰ کہ وہ خوفزدہ انسان کبھی محفل میں بولتا تک نہیں ہے کہ شاید کچھ غلط نہ بول دوں اور معاشرے میں وہ لوگ جو ہے مجھ کو ٹوکے نہ۔ تو اس لیے خوفزدہ انسان، خوف کی وجہ سے انسان اپنے ایمان، ملک، جان، مال کا سودا کر دیتا ہے، یعنی جس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے مال کا جو ہے تحفظ نہیں کر پاتا، اپنی جان کا تحفظ نہیں کر پاتا، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنی قوم کا تحفظ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں خوف آ گیا ہے۔ اس خوف کے مقابلے میں شجاعت ہے، اور امامت کے لیے جو ہے، نبوت کے لیے جو لازم شرط ہے وہ شجاعت ہے، یعنی جو امام اور نبی کے لیے شجاعت اس لیے لازم قرار دی گئی ہے کہ اگر وہ شجاع نہ ہوں گے تو وہ
لوگوں سے ڈریں گے اور حق بیان نہیں کریں گے۔ اسی طرح کیا ہے، لہذا خوف دل میں نہیں رہنا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے۔ جو ہے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر پاتے، لہذا ہمیں خوف صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا درس جو ہمیں ملا ہے کہ بس خدا کا خوف ہونا چاہیے اور بندوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ آپ اپنے حقوق کے حاصلات کے، اپنی جان مال عزت کے تحفظ کے خاطر، اپنے ملک کے تحفظ کے خاطر اپنے آپ کو جو ہے تیار کرو، تاکہ جو بھی دشمن آئے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ شجاع انسان اپنے مال، اپنی جان، مذہب و ملک کے دفاع کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اور جو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ ہمیشہ کیا شجاع ہوتا ہے۔ اور جو نہیں آواز اٹھا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ تو جس کی دل میں مثلا خوف بیٹھ گیا تو وہ کبھی بھی کچھ بھی کام نہیں کر پاتا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے علماء جو منبر پر آتے ہیں، ہمارے ذاکرین، ہمارے نوے خان، ہمارے عزاداران، ہمارے جو قوم کے سربراہ ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے ایم پی ایم این ایز ہیں، ہمارے جو صدر ہیں، ملک کے وزیر ہیں، ان کے دل میں اگر خوف ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی حق بات نہیں کہہ پاتے۔ یعنی ان کے دل میں جب خوف ہوتا ہے، چاہے معاشرے کا جو بھی فرد ہو، آپ یعنی چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کر ملک کے بڑے آفیسر تک جو ہے آپ چلے جاؤ، اگر جس کسی میں خوف ہوگا تو وہ کچھ بھی کام نہ کر پائے گا۔ خوف کو ختم کرنا چاہیے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو نہج البلاغہ کی اس حکمت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، خوف نقصان کا بنیاد ہے۔ انسان کا نقصان جب کب ہوتا ہے؟ جب خوف ہوتا ہے اسے کہ چاہے اگر میں کچھ یہ کام کروں گا تو شاید میری جان کا نقصان ہو، شاید میرے مال کا نقصان ہو، شاید میرے عزت کا نقصان ہو، تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتا۔ نتیجتاً اسے ڈبل جو ہے ازالہ کرنا پڑتا ہے کہ خوف ہو جاتا ہے۔ اس میں خوف کی وجہ سے یعنی اس کی جان بھی چلی جاتی ہے، اس کا مال بھی چلا جاتا ہے، اس کی عزت آبرو بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں خوف آ گیا۔ لیکن شجاع انسان کبھی بھی جو ہے تاریخ اسلام آپ جا کر دیکھیے، کبھی بھی شجاع انسان جو ہے وہ ہارا نہیں ہے، ہمیشہ شجاعت کی فتح ہوئی ہے۔ یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم میں سے جو بھی جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چاہے جو فرد ہیں جس شعبے میں بھی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مثلا کوئی آفیسر ہو وہ اپنے والا آفیسر سے ڈرتا ہو کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو شاید وہ مجھے نوکری سے جو ہے نکال دے، تو یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ لیکن اگر حق پر ہے تو باطل کے خلاف آواز اٹھائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جو بخل، حسد اور خوف رکھتا ہے۔ یعنی مومن خوفزدہ، بخیل اور حریص نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اس میں کہ جس کے دل میں جو ہے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، جو مومن ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی بخیل نہیں ہوتا، کبھی بھی حریص نہیں ہوتا، یعنی لالچی نہیں ہوتا۔ خوف صرف خدا سے اور بندوں سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی صرف خدا سے ہی ہمیں خوف کھانا چاہیے کہ خدا ہمارا پالنہار ہے، ہمارا مالک خالق ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والفقر، فقر کے بارے میں، غربت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فقر چالاک زبان کو اپنی دل سے ہے روکتی ہے۔ غریب انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں اعتراض نہ ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جو ہے بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس مال و زر ہو، جس کے پاس لوگ ہوں، اس کو بڑا آدمی کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی نظر میں جو ہے کسی امیر، دولت مند، ثروت مند کو بڑا آدمی نہیں کہا گیا۔ اسلام کی نظر میں تقوی، پرہیزگاری ہے ظالماً۔ تو جو متقی پرہیزگار ہوگا وہی خدا کے نزدیک جو ہے قابل ستائش ہوگا۔ اس میں غریب امیر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہو، جس کے پاس زمین ہو، جس کے پاس لوگ ہو، جس کے پاس دولت ہو، تو وہ
کیا ہے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور کسی غریب کی مثلا کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں کسی محفل میں آتے ہیں تو اس کو کوئی ہاتھ ملانے سے تک جو ہے اس کو تیار نہیں ہوتے لوگ. لہذا یہ اسلام کی نظر میں غلط ہے. اسلام کی نظر میں درست یہ ہے کہ دیکھو آپ اگلے کا ایمان دیکھو، وہ مومن کتنا ہے، وہ دیندار کتنا ہے. اگر دیندار ہے تو وہ قابل عزت ہے، لائق عزت ہے. اگر دیندار نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو، کائنات میں تاریخ میں فرعون سے زیادہ، حامان سے زیادہ، کامان سے زیادہ اور نمرود سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اسلام میں اس کی عزت نہیں ہے. اسلام میں اس کی عزت ہے، چاہے اس کے لباس تو پھٹا ہوا ہے اور چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ پردیس کا ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلمان منا اہل بیت کی سند دے رہے ہیں. یعنی جناب سلمان فارسی پردیس کے ہیں، یعنی ایران کے فارس کے ہیں، اور پیغمبر اسلام مدینے کے ہیں. تو اس وقت بھی پیغمبر اسلام کی نظر میں سلمان فارسی کے دل میں اگر ایمان کو دیکھا گیا، عقیدت کو دیکھا گیا، اہل بیت کی محبت کو دیکھا گیا، تو پیغمبر اسلام نے اسے منیت کی سند دے دی کہ سلمان ہم میں سے. اسی طرح جناب بی بی فضا بھی دیکھو، وہ افریقہ کی تھی، لیکن کیا ہے اس کا رنگ سیاہ تھا، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، خدا کی محبت تھی، دیندار تھی. تو پیغمبر اسلام نے، امام حسنین نے اسے اپنی ماں قرار دیا. تو یہ کیا ہے، اسلام میں غریب امیر کی کوئی بات نہیں بلکہ دیندار کی بات ہوتی ہے. لہذا جو فرماتے ہیں فقر، غربت چالاک زبان کو اپنے دلیل سے روک دیتی ہے، یعنی وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، کیونکہ معاشرے میں ہمارے دیکھا گیا ہے کہ غریب کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. وہ ہمارے سندھ کا آپ کو وہ بتایا فقیر کا واقعہ ہے تو مشہور ہے، وہ سنا ہی ہے کہ جب وہ پھٹا ہوا لباس پہن کے جاتا ہے کسی دعوت میں تو کوئی اسے سلام تک نہیں کرتا، اور جب وہ اچھا لباس پہن کر گھوڑے سوار ہو کر جاتا ہے ہر کوئی اسے جو ہے کھانا کھلانے کے لیے جو ہے آگے آت کر کیا ہے اس کی عزت کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے. تو وہ بھی کیا کرتا ہے درس دینے کے لیے کہ وہ بھی اپنے لباس کو کھلا دے. کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ اپنے لباس کو کھانا کھلا رہے ہو؟ کہا کہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے کسی نے کھانا کھلانے کی کوئی جو ہے دعوت نہیں دی. اب میں اگر اچھا لباس پہن کے آیا ہوں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لباس کو کھانا دیا، اگر مجھے دینا ہوتا تو مجھے پہلے دے دیتے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیا انسان کی عزت ہے، مومن کی عزت ہے، کیا اس میں غریب امیر کی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام ائمہ معصومین اور خدا کے نزدیک جو ہے وہ تقوی پرہیزگار کی عزت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.